اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجبور شخص کے لیے روزی کا غیبی نظام۔ سید جزیری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں، ایک بادشاہ اپنے خدمت گاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑے سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا۔ پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اس راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے آیا، اور آج یہ بھنا ہوا مرغ لے آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افسوس ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل رہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد و زاہد شخص بن گیا۔ بنیے کی زبان پر ذکر خدا، اللہ کے ذکر سے زیادہ لذیذ کوئی شے نہیں۔ اس میں کتنی لذت ہے، جو اسے ورد میں رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، مگر یہ لذت خاصہ ہے ذکر کا۔ انوار برکات نظر آئیں گے، چاہے وہ کافر بھی کرے تو اسے لذت آئے گی، مگر مقصود نہیں۔ بس اس فرق کو سمجھ لیں۔ ایک بنیا تھا، دکان کھولتا بسم اللہ کہہ کر، ترازو اٹھاتا بسم اللہ کہہ کر، اور ہر وقت اللہ اللہ کہتا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوا، مگر مزہ آتا ہے تو یہ انوار تو زہر ہیں، مگر یہ لذت اور انوار مقصود نہیں۔ مقصود ہے اللہ کی رضا، اور یہ رضا حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور آنے والی ایسی سٹوریوں سنتے رہیں۔